السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ سبھی کو نیا سال مبارک ہو، محرم المحرم کی اللہ تبارک و تعالیٰ تماموں کو خوش و آباد رکھے۔ اس محرم کے صدقے میں تماموں کی پریشانیوں کو دور کرے کہ جیسے محرم کا پہلا دن ہے، پہلا چاند ہے کہ سبھی جانتے ہیں کہ محرم میں اہل بیت اطہار نے اپنی تکلیفیں، اپنی قربانیاں کس طرح ادا کی، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آل جو ہے، پنجتن پاک جو ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، جانتے ہیں، ان کے صدقے میں کھاتے ہیں۔ ہر نبی رسول نے اپنے اپنے قوم اور وقت میں توحید باری تعالیٰ احکام الہی اور اپنی رسالت کی تبلیغ اچھی طرح فرمائی، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ اس تبلیغ و اشاعت کا اجر میں نہیں لوگوں سے طلب نہیں کرتا، بلکہ اس کا اجر میں تم لوگوں سے لوں گا۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی جب اپنی قوم کو توحید خداوندی کی دعوت دی اور اس کو ایک خدا کی عبادت کرنے کی تبلیغ فرمائی اور اس کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا، تو ساتھ ہی یہ بھی فرمایا وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ۔ اے میری قوم، اس تبلیغ و اشاعت کے بدلے میں تم سے کوئی بدلہ و دولت نہیں مانگتا، بلکہ اس کا وسیلہ تو میرے پاس ہے۔ اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام نے بھی اپنے قوم کو خداوندہ تعالیٰ کی ہر چیز بتائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے ڈرایا، اور یہی فرمایا اے میری قوم، میں اس کے بدلے، اس تبلیغ کے بدلے میں کچھ تم لوگوں سے صلہ نہیں مانگتا، مگر اس کا اجر تو میرے اللہ کے پاس ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ اور پھر جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وقت آیا اور آپ نے توحید باری تعالیٰ، اپنی رسالت، حساب و کتاب، حشر و نشر، عذاب و ثواب، اور ان کو دعوت اسلام دی، اور پھر پتھروں کے پجاریوں کو ایک خدا کا پرست بنایا، اور کفر اور شرک سمندر میں ڈوبنے والوں کو دولت ایمان عطا کر کے کنارے پہ لایا، تو خداوندہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم الہی ہوا قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوْتَ فِي الْقُرْبَى۔ اے میرے محبوب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی فرمایا اے میرے محبوب علیہ السلام، ان کو کہہ دو اس تبلیغ کی دعوت دینے اور تم کو دولت ایمان عطا کرنے کے صلے میں تم سے مال و دولت نہیں طلب کرتا، البتہ تم کلمہ پڑھنے کا اجر میں تم لوگوں سے یہ مانگتا ہوں کہ میری اہل بیت سے محبت کرو۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی کے قدموں کو چومو، فاطمہ ماں کے چوکھٹ پہ سر جھکاؤ، حسن کا دامن پکڑو اور میرے حسین کا عشق پیدا کرو۔ الحمدللہ، خداوندہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم کلمہ پڑھنے اور دولت ایمان عطا کرنے کا صلہ دنیا والوں کو گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں لانے والے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے الحمدللہ بخوبی اپنا کردار اور بخوبی اپنے اہل بیت اطہار سے محبت کا اظہار کیا۔ سبحان اللہ۔ اور محبت اہل بیت، غلامی عبرت پیغمبر اور عشق رسول امام حسین کی صورت میں طلب کیا جا رہا ہے، اور پھر الحمدللہ پیش نظریہ اور حقیقت تو یہی ہے، اور اس کا خلاصہ یہی ہے اگر کوئی بھی مسلمان کلمہ بھی پڑھ لیتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے اور نماز کا پابند بھی ہے، حج و زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے، اور ساری رات مصلی پر بیٹھ کر نفل پر نفل پڑھتا ہے، لیکن اس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے، تو پھر نہ اس کے کلمے پر کوئی اعتبار ہے اور نہ ہی اس کے ایمان میں کوئی قیمت ہے۔ اور پھر حضرت سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو اور بھی بخوبی ادا کیا ہے اور فرمایا مات علی حب علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مات شہیداً۔ سبحان اللہ، کہ وہ شخص جو اہل بیت کی محبت میں مرا وہ مومن مرا، اور جو بھی اہل رسول کی محبت میں فوت ہوا وہ شہید ہوا۔ کہ الحمدللہ ہمیں اہل بیت سے محبت کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
اور ہمیں ایمان پہ قائم اور قائم رہنے کی نیک توفیق عطا فرمائے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبی کریم نے اپنے دائیں انگلی میں حضرت حسن کو پکڑا اور بائیں انگلی حضرت حسین کو اپنی بیٹی فاطمہ کو فرمایا کہ میری کملی کا دامن پکڑ لو۔ حضرت علی کو فرمایا تو حضرت فاطمہ الزہرا کا پلہ یعنی دامن پکڑ لو، اور پھر اس شان سے اہل بیت کا یہ نورانی قافلہ توحید رسالت کی ایک روشنی دلیل بن کر عیسائیوں کے مقابلے میں روانہ ہوا۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ دعا کروں تو تم آمین کہہ دینا۔ دنیا اور پھر جب خاندان نبوت کے اس مقدس گھرانے اور اہل بیت کے اس پاک قافلے کو عیسائیوں کے سردار اسقاف نے آتے دیکھا تو پکار اٹھا، ایسی نورانی صورتیں دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ پہاڑ کو حکم دے دے تو نور بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے، اور اگر انہوں نے بد دعا دے دی تو پھر قیامت تک کوئی عیسائی اس پر نہیں رہے گا۔ عیسائی اہل بیت کی نورانی صورت دیکھ کر اہل میدان سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ وہ نفوست قدوسیہ ہے جن کو خدا تعالیٰ نے، اور یہی وہ مقدس گھرانہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک و صاف کر دیا اور ان سے ہر قسم کی نجاستوں کو دور کیا ہے۔ تو پھر جن کو خدا تعالیٰ نے خود پاک و صاف اور نجاستوں سے دور کیا ہے اور فضل اور اسلام کے خلاف در حقیقت صداقت کی خداوندی روزی، اور کسی گنہگار کا سوال یہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ اسی حقیقت کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، ان ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لعلی لا یحل لأحد ان یجنب فی ھذی المسجد، کہ اے حضرت علی کو جب فرمایا تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور فرماتے ہیں کہ میرے اور تیرے سوا جنابت کی حالت میں اس مسجد میں کوئی نہیں آ سکتا۔ سبحان اللہ کہ اس طرح سے آپ پاک اور صاف ہے تو ہم کیسے نہیں اہل بیت سے محبت کریں۔ اہل بحق ہے بنی فاطمہ کے برقول ایمان فاطمہ، اگر دعوتم رنگتے و قبول من دستن امان آل رسول ہے۔ سبحان اللہ کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور انشاءاللہ کہ آگے کا بیان آپ تک پہنچایا جائے گا۔ السلام علیکم۔